دعوت کے تقاضے آگے پیچھے ہوتے رہیں تو دیکھو سیاست کر رہا کہ بھئی گھر کی تعلیم کا وقت آیا، کوئی تقریب آ گئی، گھر کی تعلیم کا وقت آیا، کوئی بات پیش آ گئی، چلو کوئی حرج نہیں، اسے کر لو، تعلیم گھنٹے بھر کے بات کر لیں گے۔ جب اپنے ذاتی تقاضوں کی وجہ سے دعوت کے تقاضے آگے پیچھے کیے جانے لگے تو فرماتے تھے کہ مجاہدہ ناقص، اور اس ناقص مجاہدے کے ثمرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت کی پابندی یہ تو اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ پھر ایک طبقہ اس ابتدائی محنت سے وہ وجود میں آئے گا کہ اس پر جس وقت جب دن میں رات میں جب چاہے تقاضا ڈال دو، لیکن جو طبقہ اپنے کام کے ساتھ دعوت کو یعنی میں تو دوسرے نمبر پر کر دینا یہ تو بالکل ہی آخری درجے کی بات ہے۔ میں تو عرض یہ کر رہا کہ اپنے تقاضوں کو دعوت کے تقاضوں کے ساتھ ملا کر برابر سرابر اس نے ترتیب دے لیا، یہ بھی وہ طبقہ ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ وہ سطح ہے جو پیچھے چل رہی ہے، ورنہ اگلی صف کے ساتھی وہ ہیں جن کے دعوت کے تقاضے ان کے تقاضوں پر غالب تھے۔ یہ بھی مدعو کی سطح ہے، یہ بھی مدعو کی سطح ہے، اس کے سیر روزہ وقت پر لگ رہے، جس چیز پر ہم امت کو لانا چاہ رہے ہیں، جس چیز پر ہم امت کو لانا چاہ رہے ہیں اس میں پابندی سے سیر روزہ لگانے والے، میں اس لیے عرض کر رہا دیکھو پابندی سے سیر روزہ لگانے والے، پابندی سے سال کے 3 یا 4 مہینے لگانے والے، پابندی سے 2 گشت کرنے والے، پابندی سے 2 تعلیمیں کرنے والے، پابندی سے مشورہ کرنے والے، پابندی کے ساتھ فکروں میں جڑنے والے، پابندی کے ساتھ اپنی مسجد کو وقت دینے والے، یہ تو میرے دوستوں عوام الناس ہیں، یہ تو عمومی مجمع ہے، یہ ہر مسجد کا ایک مجمع ہوتا ہے، ایک اس مسجد کا عملہ ہوتا ہے۔ ابھی تو مسجد کے عملے کے سیر روزہ، مسجد کے عملے کی تعلیم، مسجد کے عملے کے 4 مہینے، مسجد کے عملے کے گشت، جو چند ساتھی ذمہ دار ہیں جو پوری امت کو اس محنت پر لانے کی نیت کیے ہوئے ہیں، ابھی تو ان پر محنت ہو رہی ہے کہ تم تو سیر روزہ لگاؤ۔ ایک مسجد کا مجمع ہے جسے ہمیں ان اعمال پر لانا ہے تاکہ وہ نبوت والی محنت پر آ جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح کام کرنے والوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ ایک پچھلی صف میں آدمی آتا ہے، آخر رکعت میں آ کے شامل ہوتا ہے، اپنی 3 رکعت پوری کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ ایک امام کی سطح ہے، ایک امام کے پیچھے والی صف کی سطح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں جو عقل سمجھ والے ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر اس موقع پر کوئی تقاضا تم سے متعلق آ گیا تو امام بولے گا نہیں، صرف اشارہ کرے گا انگلی سے، اپنی جگہ سے ہٹ کے اگلی صف سے ایک آدمی کو اپنی جگہ کھڑا کر دے گا۔ وہ طبقہ کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم، کہاں 950 سال نوح علیہ السلام کے، کہاں 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس 23 سال میں وہ عمل تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دین کا رائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوا، اتنا بھی نقصان نہیں ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ میں دی جانے والی رسی اگر اس کا بھی انکار کریں گے
تو اس کے لیے ترغیب دینے والے نہیں، فتویٰ دینے والے نہیں، اس کے لیے قتال کرنے والے موجود ہیں، اس کے لیے قتال کرنے والے موجود ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب میرے دوستو یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح مطلوب ہے، تب وہ عملہ وجود میں آتا ہے جو نبوت کے بعد، نبی کے بعد ان کے کام کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ نے ہر استعداد کا آدمی پیدا فرمایا اور تیار کیا، محدث آپ نے تیار کیے، مفتی آپ نے تیار کیے، قاضی آپ نے تیار کیے، اقضاہم علی، عالم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مفسر محدث ابو ہریرہ، اقضاہم علی، احیاہم عثمان، یہاں تک کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ یہ آخری درجے کی بات ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو نبوت کی استعداد والے بھی بنا کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو نبوت کی استعداد والے بھی بنا کر چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی بنا کے چھوڑا ہوا ہے کہ جس پر کی زبان میں فرشتے بولتے ہیں اور جو عمر چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جاتا ہے۔ یہ کس پر؟ یہ اس پر ہوا ہے کہ سارے کے سارے پچھلی صفقے نہیں ہیں بلکہ ان میں کچھ اگلی صفقے ہیں، ان میں کچھ اگلی صفقے بھی ہیں۔ یہ اگلی صف والے جب بنتے ہیں جب ان کی قربانیاں اتنی ہو جاویں کہ یہ امام ہونے کی سطح پر آ جاویں، کہ امام کو جب کوئی ضرورت اور کوئی حاجت لاحق ہو جاوے اور اس کا وضو جاتا رہے، کوئی عذر پیش آ جاوے تو وہ زبان سے بولے بغیر اشارے سے اتنا جلدی پچھلے آدمی کو آگے کرتا ہے کہ وہ اس کا وہ عمل جہاں سے امام نے نماز کو چھوڑا ہے وہ اگلی نماز کو اس عمل سے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوتا کہ اس امام کا کوئی عمل چھوٹ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا تقاضے کا بھی یہ مطلب تھا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن اسامہ کے لشکر میں اتنی بھی دیر نہ ہو کہ جس سے نبوت سے امت کی طرف کام کے آنے میں کوئی فاصلہ ہو جائے۔ تو ایک ہوتا ہے میرے دوستو اس تقاضے کے آدمی بنانا، اور آدمی بنا کرتے ہیں قربانیوں سے، اپنی قربانیوں سے۔ اس کام میں ہر ایک اپنی اپنی قربانی کے بقدر آگے بڑھتا ہے، ہر ایک اپنی قربانی کے بقدر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر آدمی کا انتخاب کام کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو کوئی کسی کی وجہ سے چل رہا ہو اس کو تو ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی اس آدمی کے بعد میں نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ یہی تھا کہ جو لگے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنا معبود ان کو بنا کر، وہ تو یہ سوچ لے کہ بھئی ان کا معبود تو ختم ہو گیا۔ جو اللہ کے لیے لگا ہوا ہوگا وہ اسی کو استقامت ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کام میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشورے والے جسے آگے بڑھا دیں، مشورے والے جسے آگے بڑھا دیں گے وہ آگے بڑھے گا، جسے مشورے والے پیچھے کر دیں گے پیچھے ہو جائے گا۔ اسی لیے شکایت بھی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں تو فلاں کو آگے بڑھا رہا، فلاں کو آگے بڑھا رہا۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں یومیہ جو تقاضے آتے ہیں نا مسجد کی جماعت پر وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ مشورے والے تو ان تقاضوں کے یعنی ان تقاضوں کو تقاضے والے تک پہنچانے کا سبب ہے،
جیسے برتن کہ برتن میں دودھ آ گیا، یہ تو دودھ کو لانے کا سبب ہے برتن، ورنہ دودھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے سے آیا نا۔ دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں کے پورا کرنے والے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ کو کام کس سے لینا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کو کام کس سے لینا ہے۔ اس میں انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہر آدمی کے اخلاص اور قربانیوں کے بقدر۔ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، نہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم کون ہو کہ تم سے کام لیا جائے۔ لا ينظر الى صوركم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے۔ ولا ينظر الى اجسامكم، اور اللہ رب العزت کسی کے تھکنے کو بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ آدمی اپنے بدن کو کام میں کتنا تھکا رہا ہے۔ ایک آدمی نے خوب محنت کی اور صحابہ کرام اس کی محنت سے متاثر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں نے تو اپنی جان لگا دی۔ فرمایا کہ تم تو کہہ رہے فلاں نے جان لگا دی اور میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ فی عباءۃ قد غلھا، کہ اس نے ایک کرتا چرایا مال غنیمت میں سے، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس نے بھی جان کھپا دی۔ میرے دوستو، صرف بھاگا دوڑی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے اخلاص سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ اپنے اندر کے اخلاص سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ ابھی تو ہم قبول کروانے کی محنت میں چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو مشورے میں آ گیا وہ قبول ہو گیا۔ جو مشورے میں آ گیا وہ قبول ہو گیا، میں یہ تو مشورہ ہے، اگر اس سے بھی آگے کوئی بڑھ جاوے تو بھی اللہ کی طرف سے اس کو دیکھو۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آثار صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آج ایک آدمی ایمان لانے والا، اس کا ایمان صحابہ سے افضل ہوگا، کبھی تو نہیں ہوگا، افضل ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ ایمان لاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، معجزات کو دیکھ کر یا وحی کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے لکھنے والے، وحی نازل ہو رہی وہ لکھ رہے، ان سے زیادہ قریب اور ان سے زیادہ جو ہے غیبی نظام کو سمجھنے والا یا دیکھنے والا کون ہوگا کہ آپ پر وحی کے اثرات آپ پر، وحی کے کیفیات آپ پر، اور آپ وحی لکھوا رہے، صحابی لکھ رہے۔ یہ وحی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے ادھر آیت نازل فرما دی فتبارک اللہ احسن الخالقین، ادھر ان کے دل میں خیال آ گیا اس بات کا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کتنے اچھے بنانے والے۔ انہوں نے آپ نے ہمارے لکھو یہ آیت، تو انہیں کہہ رہے کہ بھائی آسمان سے پتہ نہیں کچھ آتا ہے نہیں، یہ تو جو کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے اس کو لکھوا دیتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ کام کرتے 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 آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات پیش آئے گی جس سے 30 سال 40 سال بھی کام کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست کام کو نہیں سمجھا، براہ راست کام کو نہیں سمجھا جس پر استقامت ہو جاتی، بلکہ وہ یوں دیکھ کے ہاں ظاہری طور پہ افادیت ہے، چلتا رہا، جب وہ کیفیات ختم ہو گئی چھوڑ دیا۔
مولیا صاحب سے سمجھ لے کہ احتیاط کی وجہ سے نہیں کرنا ہے تو حکم کی وجہ سے کرنا ہے.